سے بچنا چاہتا ہو، لیکن کرنل درانی کے ریوالور سے گولی نکلنے کے بجائے تیز سرخ روشنی نکل کر پھیلتی ہوئی عمران اور ٹائیگر پر ایک ساتھ پڑی۔ جیسے ہی روشنی عمران پر پڑی، عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے اچانک اس کے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ اس کا جسم جو ہوا میں اٹھا ہوا تھا کسی بے جان بت کی طرح نیچے آ گرا۔ عمران کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا جسم پتھر کس طرح سخت ہو گیا ہو۔ اسے بلندی سے نیچے گرنے کے باوجود چوٹ لگنے کا ذرا سا بھی احساس نہیں ہوا تھا۔ وہ سن سکتا تھا، دیکھ سکتا تھا، لیکن اس کے جسم میں جیسے جان و نام کی کوئی چیز نہیں رہی تھی۔ یہی حال ٹائیگر کا ہوا تھا، چونکہ ریوالور سے نکلنے والی روشنی اس پر بھی پڑی تھی، اس لیے وہ جس حالت میں تھا وہیں سخت ہو گیا تھا۔ میں جانتا ہوں عمران کہ تم سنگ آرٹ کے ماہر ہو، تمہیں عام ریوالور سے تو کیا مشین گن سے بھی گولیوں کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا، اور چونکہ مجھے معلوم تھا کہ میرا تم سے کبھی بھی اور کسی بھی مرحلے پر ٹکراؤ ہو سکتا ہے، اس لیے میں فلیش گن اپنے ساتھ لایا تھا۔ دیکھنے میں یہ ایک عام ریوالور لگتا ہے، لیکن اس ریوالور سے گولی کے بجائے جو روشنی نکلتی ہے وہ ایکوم لائٹ ہے، جو کسی بھی جاندار کو بے بس اور پتھر کی بت میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اب تم جو مرضی کر لو، اپنی جگہ سے ذرا سی بھی جبنش نہیں کر سکو گے۔ میں چاہوں تو تمہیں اسی حالت میں ہلاک کر سکتا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ میں ریڈ فلائی ہوں، اور ریڈ فلائی اپنے دشمنوں کو تڑپا کر اور سسکا کر مارتا ہے۔ تمہاری موت بھی تمہارے شان شان ہوگی۔ اگر تم میرے بارے میں جانتے ہو تو تمہیں اس بات کا بھی علم ہوگا کہ میں زہریلی سرخ مکھیوں پالنے کا کس قدر شوقین ہوں، اور میں اپنے تمام ٹارگٹ ان زہریلی سرخ مکھیوں سے ہی ہٹ کرتا ہوں۔ میرے پاس زہریلی سرخ مکھیوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے، جو ایک خاص قسم کی بوٹی کے رس پر حملہ کرتی ہے، اور وہ رس میں تمہارے جسم پر اور تمہارے ساتھی کے جسم پر لگا دوں گا۔ رس ایک لمحے میں تم دونوں کے مساموں میں سرایت کر جائے گا، اور پھر تم لاکھ کوششوں کرو گے تب بھی اس رس کی بو سے خود کو نجات نہیں دلا سکو گے۔ میں یہاں سے جاتے ہی یہ سرخ مکھیوں کا جار کھول دوں گا۔ سرخ مکھیاں تمہارے جسموں پر لگے ہوئے رس کی بو سونگھتی ہوئی آئیں گی اور تم سے چمٹ جائیں گی، اور پھر وہ تمہارا خون چوسنے کے ساتھ ساتھ تمہارے جسموں کا گوشت بھی نوچ کھائیں گی۔ تمہاری اور تمہارے ساتھی کی حالت ویسی ہی ہو جائے گی جیسی میجر راشد اور ملٹری اسپیشل فورس کے چیف کرنل درانی کی ہوئی تھی۔ کرنل ڈیریمن نے عمران کے نزدیک آ کر اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے انتہائی بے رحمانہ انداز میں کہا۔ اس نے فلیش گن ایک طرف رکھی اور پھر بڑے اطمینان بھرے انداز میں عمران کے لباس کی تلاشی لینا شروع ہو گیا۔ عمران کی کوٹ کے اندرونی جیب سے سیاہ جلد والی نوٹ بک نکلتے اس کے چہرے پر بے پناہ مسرت کے تاثرات نمایاں ہو گئے۔ ہونہا تو میرا اندازہ غلط نہیں تھا، بلیک بک میجر راشد کے پاس ہی تھی، جو اس نے پرانے ریڈیو میں چھپا رکھی تھی۔ اگر میں یہاں وقت پر نہ پہنچ گیا ہوتا تو عمران بلیک بک لے اڑا ہوتا۔ کرنل ڈیریمن نے حلق کے بال غراتے ہوئے کہا، کیا یہ وہی بلیک بک ہے جسے آپ یہاں سے تلاش کرنے کے لیے آئے تھے؟ ریمنڈ گراس نے پوچھا۔ ہاں، یہی ہے بلیک بک، کرنل ڈیریمن نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ تو پھر مجھے اجازت دیں تاکہ میں عمران اور بلیک کوبرا کو گولیاں مار کر یہیں ختم کر دوں۔ ان دونوں کو معلوم ہو گیا ہے کہ میرا تعلق اسرائیل اور آپ سے ہے۔ اگر انہیں زندہ چھوڑ دیا گیا تو یہ دونوں موت بن کر میرے پیچھے لگ جائیں گے اور مجھے کہیں چین نہیں لینے دیں گے۔ ریمنڈ گراس نے کہا، نہیں، میں اپنے دشمنوں کو آسان موت نہیں دیا کرتا۔ عمران اسرائیل کا بدترین دشمن ہے، اور اسرائیل کا دشمن میرا دشمن ہے۔ میں ایسے دشمنوں کو موت بھی ان کے شان شان دیا کرتا ہوں۔ تم فکر نہ کرو، یہ دونوں اب زندہ نہیں رہیں گے۔ میں ان پر ایم ڈراپس ڈال دوں گا جو ان کے جسموں میں جذب ہو جائیں گے، اور پھر میں یہاں سے جانے سے پہلے ان پر سرخ مکھیاں چھوڑ دوں گا جو انہیں اس وقت تک نہیں چھوڑیں گی جب تک یہ ہلاک نہ ہو جائیں۔ کرنل ڈیریمن نے کہا، اور اس نے جیب سے لمبے منہ والی شیشی نکال لی جس میں زرد محلول بھرا ہوا تھا۔ اس نے شیشی کھول کر زرد محلول کا ایک قطرہ عمران کی گردن پر ٹپکایا، اور جو عمران کی گردن پر گرتے ہی اس کی جلد میں جذب ہوتا چلا گیا۔ اسی طرح کرنل ڈیریمن نے زرد محلول کا ایک قطرہ ساخت کھڑے ٹائیگر کے سر پر بھی ڈال دیا، جو اس کے سر پر گرتے ہی اس کی کھوپڑی کے خال میں جذب ہو گیا تھا۔ دونوں پر زرد محلول کے قطرے ڈال کر کرنل ڈیریمن نے شیشی بند کی اور اسے جیب میں ڈالتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو اب اولڈ فورٹ میں جا کر اپنا آخری کام بھی پورا کر لیں، جہاں کرنل درانی نے چاروں فارن ایجنٹوں کو چھپایا ہوا ہے، کرنل ڈیریمن نے کہا تو ریمنڈ گراس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم باہر جاؤ اور کرنل درانی کے باقی افراد کو بھی ہلاک کر دو، اور کار میرے بیگ سے سرخ مکھیوں کا جار نکال کر لے آؤ۔ میں ان دونوں پر اب بھی سرخ مکھیاں چھوڑ دیتا ہوں تاکہ ان کے زندہ بچنے کا 1% بھی امکان نہ رہے۔ کرنل ڈیریمن نے کہا تو ریمنڈ گراس نے اس بات میں سر ہلایا اور تیز تیز چلتا ہوا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ عمران زمین پر ساخت پڑا انتہائی بے بسی سے کرنل ڈیریمن کی جانب دیکھ رہا تھا۔ یہ اس کے ساخت ہونے کا دوسرا موقع تھا۔ اس سے پہلے ٹیرم اور جیرم نے جب دانش منظر پر حملہ کر کے وہاں ایمبروز گیس فائر کی تھی تو وہ اور بلیک زیرو دونوں ہی ساخت ہو گئے تھے۔
یہ تو بلیک زورو قسمت تھی کہ جیسے ہی ٹیرم اور جیرم نے دانش منزل کے آپریشن روم کا دروازہ بم سے اڑایا تھا تو وہ کرسی سمیت انڈر گراؤنڈ ہو گیا تھا، اور عمران کو بھی اتنا موقع مل گیا تھا کہ اس پر سے جلد ہی ایمبروس گیس کا اثر ختم ہو گیا تھا۔ لیکن اب کرنل ڈیریمن نے اس پر جو ریز فائر کی تھی، اس ریز کی وجہ سے عمران خود کو زیادہ بے بس اور لاچار محسوس کر رہا تھا، اور کرنل ڈیریمن اب بھی اس کے سر پر موجود تھا جس نے اس پر اور ٹائیگر پر زرد ملول گرا دیا تھا، اور اب وہ ان پر سرخ مکھیاں چھوڑنا چاہتا تھا جو ان کے جسم سے چمٹ کر ان کا خون بھی چوس سکتی تھیں اور ان کا گوشت بھی نوچ سکتی تھیں۔ چند ہی لمحوں میں ریمنڈ گراس شیشے کا ایک جار لے کر اندر آ گیا جس میں سرخ رنگ کی مکھیاں بنا رہی تھیں۔ شیشے کے جار میں سرخ مکھیوں کو دیکھ کر عمران کے دل کی دھڑکن بے اختیار تیز ہونا شروع ہو گئی۔ وہ اپنے جسم کو حرکت میں لانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کا جسم اس بری طرح سے اکڑا ہوا تھا کہ وہ معمولی سی بھی جمنش نہیں کر پا رہا تھا۔ ریمنڈ گراس نے شیشے کا جار لا کر کرنل ڈیریمن کو دے دیا۔ کرنل ڈیریمن جار لے کر آہستہ آہستہ چلتا ہوا عمران اور ٹائیگر کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تمہارا اور تمہارے ساتھی کا وقت پورا ہونے والا ہے عمران، اپنے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے دل میں جو دعا مانگ سکتے ہو مانگ لو، پھر نہ کہنا کہ میں نے تمہیں وقت نہیں دیا تھا۔ کرنل ڈیریمن نے سرخ مکھیوں کے جار کا ڈھکن کھولتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی جار کا ڈھکن کھلا، اس میں موجود سرخ مکھیاں بناتی ہوئی نکلنا شروع ہو گئیں، اور پھر وہ تیزی سے عمران اور ٹائیگر پر لپکیں۔ دوسرے ہی لمحے عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم کے مختلف حصوں میں سوئیاں گھستی چلی جا رہی ہوں۔ اسے اپنے رگوں میں آگ سی بھڑکتی ہوئی محسوس ہونا شروع ہو گئی تھی۔ وہ تڑپنا اور چیخنا چاہتا تھا، لیکن اس کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس پر بے شمار سرخ مکھیاں چمٹ چکی تھیں۔ یہی حال ٹائیگر کا تھا، اس کے جسم پر بھی سرخ مکھیاں ہی مکھیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ ان دونوں کے جسموں پر سرخ مکھیاں چمٹتے دیکھ کر کرنل ڈیریمن کی آنکھوں میں انتہائی فتح مندی کی چمک ابھر آئی تھی۔ اور چلیں، اب یہ مکھیاں اس وقت تک ان کے جسموں سے نہیں ہٹیں گی جب تک کہ ان کے جسموں میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی ہے۔ اس کے بعد یہ مکھیاں ان کا گوشت بھی نوچنا شروع کر دیں گی، اور پھر یہ دونوں یقینی موت کا شکار ہو جائیں گے۔ کرنل ڈیریمن نے کہا تو ریمنڈ گراس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کرنل ڈیریمن اور ریمنڈ گراس عمران اور اس کے ساتھیوں کے جسموں پر سرخ مکھیوں دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کمرے سے نکلتے چلے گئے۔ ادھر عمران اور ٹائیگر کا یہ حال تھا کہ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ تکلیف کی شدت سے بری طرح سے تڑپنا اور چیخنا شروع کر دیں۔ سرخ مکھیاں ان کے جسموں سے واقعی خون چوس رہی تھیں۔ انہیں سخت جسموں میں بھی سرخ مکھیوں کے ڈنک چبھتے اور گوشت کاٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے شاید عمران نے خود کو اس قدر بے بس اور لاچار کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ سرخ موت اس کی آنکھوں کے سامنے تھی، جو اسے اور ٹائیگر کو بری طرح سے نوچ رہی تھی، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، نہ اپنے لیے اور نہ ہی ٹائیگر کے لیے۔ چیف نے ہمیں شہر میں ریڈ فلائی کے ایکشن ایجنٹوں کی تلاش کے لیے کہا ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی ان ایکشن ایجنٹوں کو پہچانتا ہے جن کے نام ٹیرم اور جیرم ہیں؟ صفدر نے سائیڈ والی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے تنویر اور پیچھے بیٹھے ہوئے کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ نہیں، میں نے ٹیرم اور جیرم کو کبھی نہیں دیکھا، اور نہ ہی میرے پاس ان کے بارے میں کوئی انفارمیشن موجود ہے کہ وہ دیکھنے میں کیسے ہیں، اور میں ان کے کام کرنے کے انداز سے بھی واقف نہیں ہوں، تنویر نے کہا۔ مجھے بھی ان کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے، لیکن ان کے بارے میں نے سنا ضرور ہے کہ وہ انتہائی تیز رفتار اور خطرناک ایجنٹ ہیں، اور اپنا کام کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ وہ تینوں جولیا کے کہنے پر ایک ساتھ ٹیرم اور جیرم کی تلاش میں نکلتے تھے۔ جولیا نے ان سب کو ٹیرم اور جیرم کے بارے میں چیف کے احکامات سے آگاہ کر دیا تھا۔ جولیا نے اپنے طور پر ممبران کی 3 ٹیمیں بنائی تھیں جو دارالحکومت میں مختلف مقامات پر ٹیرم اور جیرم کی تلاش میں نکلی تھیں۔ ان میں سے ایک ٹیم صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر کی تھی، دوسری ٹیم میں جولیا کے ساتھ صالحہ اور کراسٹی تھی، جبکہ تیسری ٹیم میں 4 سٹارز تھے مختلف کلبوں اور ہوٹلوں میں ٹیرم اور جیرم کو تلاش کرنے پر مامور تھے۔ چیف نے جولیا کو بریف کرتے ہوئے اور اسے ٹیرم اور جیرم کے حلیوں کے بارے میں بھی تفصیل بتا دی تھی، اور وہی تفصیل جولیا نے عمران کو بتا دی تھی، اور ساتھ ہی اس نے کہا تھا کہ دونوں ایکشن ایجنٹس انتہائی تیز رفتار اور لمحوں میں میک اپ کر کے اپنے حلیے بدل لینے میں ماہر تھے۔ چیف کے کہنے کے مطابق دونوں کے قد کاٹ ایک جیسے تھے، اور وہ جہاں بھی جاتے تھے اکٹھے ہی جاتے تھے، اس لیے جولیا نے ان سب کو ہدایات دی تھیں کہ وہ جہاں بھی 2 ایک جیسے قد کاٹ والے افراد کو دیکھیں انہیں کراس ویژن چشموں سے ضرور چیک کریں، تاکہ وہ جس میک اپ میں بھی ہوں ان کا پتہ لگایا جا سکے۔ ان تینوں نے بھی آنکھوں پر کراس ویژن چشمے لگا رکھے تھے۔ وہ کار میں شہر کے مختلف حصوں کا چکر لگا رہے تھے اور ارد گرد نظر آنے والے افراد کو کراس ویژنل چشموں سے دیکھ رہے تھے، تاکہ ان میں سے کوئی بھی انہیں میک اپ میں دکھائی دے تو وہ فوراً اسے چیک کر سکیں۔ وہ سڑکوں پر عام گھومنے والے افراد کے ساتھ ساتھ ارد گرد سے گزرنے والی گاڑیوں پر بھی نظر رکھے ہوئے تھے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ جس طرح ہم ایکشن ایجنٹوں کو سڑکوں پر تلاش کر رہے ہیں، اس طرح وہ ہمارے سامنے آ جائیں گے؟ اچانک تنویر نے کہا۔ ہاں،
ہاں ہو سکتا ہے کیونکہ مس جولیا نے بتایا تھا کہ ایکشن جنٹ کسی ایک جگہ دب کے رہنے والوں میں سے نہیں ہے، وہ تیزی سے اپنا کام کرتے ہیں اور جس طرح وہ لمحہ بہ لمحہ اپنا روپ بدل لیتے ہیں اسی طرح انہیں اپنے ٹھکانے بھی بدلنے میں دیر نہیں لگتی، اور ظاہر ہے ٹھکانہ بدلنے کے لیے انہیں باہر تو آنا ہی پڑتا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے وہ باہر نکلیں اور ہم انہیں دیکھ لیں، اور اسی لیے تو میں شہر کے ہر حصے کا بار بار چکر لگا رہا ہوں، صفدر نے کہا۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح ہم ایکشن جنٹوں کو ٹریس کر پائیں گے، یہ تو انسانوں کا بہت بڑا جنگل اور اس جنگل سے دو چھوٹے چھوٹے مینڈکوں کو ڈھونڈنا اتنا آسان نہیں ہوگا، تنویر نے منہ بنا کر کہا۔ تو کیا تمہارے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہے ان دونوں تک پہنچنے کا؟ صفدر نے پوچھا۔ جس طرح سے 4 سٹارز انہیں ہوٹلوں اور کلبوں میں تلاش کر رہے ہیں، ہمیں بھی ان کی طرح ایک ایک ہوٹل اور کلب چیک کرنا چاہیے، تنویر نے کہا۔ نہیں، جو کام 4 سٹارز کر رہے ہیں انہیں کرنے دو، ہم اسی طرح سے انہیں تلاش کریں گے، ہم نے اکراس ویژنل چشمے لگا رکھے ہیں، ہم ہر خاص و عام اور خاص طور پر ایک جیسے قد کاٹ والے انسانوں کو غور سے دیکھیں گے، اگر وہ میک اپ میں ہوئے تو ہم آسانی سے انہیں چیک کر لیں گے، صفدر نے کہا۔ جیسے تمہاری مرضی، تنویر نے کاندھے چکا کر کہا۔ صفدر خاموشی شہر بھر میں کار دوڑاتا رہا، پھر اس نے ایک چوراہے پر ریڈ سگنل دیکھ کر کار روک دی، اس کی دائیں بائیں اور پیچھے گاڑیوں کی قطار لگنا شروع ہو گئیں، ریڈ سگنل کی وجہ سے سامنے والی سڑک کی ٹریفک بھی رک گئی تھی، چونکہ دائیں اور بائیں طرف جانے والا راستہ کھل چکا تھا اس لیے وہاں ٹریفک رواں دواں ہو گئی تھی۔ دائیں طرف شہر کا کمرشل ایریا تھا جہاں بڑی بڑی مارکیٹیں تھیں، جبکہ بائیں طرف جانے والی سڑک شہر کے مختلف علاقوں کی طرف جاتی تھی۔ سگنل کے ساتھ ٹائمر لگا ہوا تھا اور یہ ریڈ سگنل 3 منٹ تک رہتا تھا، ٹائمر آن تھا اور اکاؤنٹ ڈاؤن ہو رہا تھا۔ صفدر اور تنویر کی نگاہیں سامنے سے گزرتی ہوئی گاڑیوں پر جمی ہوئی تھی، وہ گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے افراد کو غور سے دیکھ رہے تھے، گاڑیوں اور موٹر بائکس پر موجود دو افراد کو وہ غور سے دیکھتے تھے۔ ابھی سگنل آن ہونے میں 1 منٹ باقی تھا کہ اچانک ماحول ایک انتہائی زوردار دھماکے سے گونج اٹھا، یہ دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ صفدر، تنویر اور کیپٹن شکیل کو یوں محسوس ہوا جیسے ان کی کار اچانک کسی طاقتور دیوار نے اٹھا کر پھینک دی ہو، چھناکے کے ساتھ ان کی کار کے تمام شیشے ٹوٹ گئے۔ یہی حال وہاں موجود دوسری گاڑیوں کا بھی ہوا تھا، اور جو گاڑیاں سڑک پر رواں دواں تھیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو کر دائیں بائیں مڑتی ہوئی ایک دوسرے سے بری طرح سے ٹکرا گئی تھیں۔ چوراہے پر تو چلتی ہوئی گاڑیاں اچھل کر الٹ رہی تھیں، ہر طرف تیز اور دردناک چیخوں کا طوفان امڑ آیا تھا، لوگوں نے پاگلوں کی طرح اپنی گاڑیاں وہیں چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر بھی ساخت سے ہو کر رہ گئے تھے، دھماکے کی زوردار آواز نے جیسے انہیں سن سا کر دیا تھا، وہ کافی دیر تک ساخت بیٹھے رہے، پھر اچانک انہیں ہوش آ گیا۔ اوہ، یہ کیا ہوا؟ یہ صفدر کے منہ سے لرزتی ہوئی آواز نکلی۔ دائیں طرف سے آنے والی سڑک پر زیادہ افراتفری تھی، اس طرف سے لوگ گرتے پڑتے انداز میں بھاگتے چلے آ رہے تھے، ان میں سے بے شمار افراد کے لباس خون سے بھرے ہوئے تھے، یہ ان گاڑیوں سے نکلنے والے افراد تھے جن کی گاڑیاں دھماکے کی وجہ سے آؤٹ آف کنٹرول ہو کر ایک دوسرے سے ٹکرا گئی تھیں یا پھر الٹ گئی تھیں، ان میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی، بوڑھے بھی اور بچے بھی۔ انتہائی شدید دھماکہ تھا، تنویر نے لرز کر کہا۔ ہاں، اور یہ دھماکہ زیادہ دور نہیں ہوا ہے، آؤ چل کر دیکھتے ہیں، کیپٹن شکیل نے بھی اسی انداز میں کہا۔ ہاں، اس طرف پرل پیلس ہے، ہو سکتا ہے کہ پرل پیلس کو نشانہ بنایا گیا ہو، صفدر نے کہا، اور وہ تینوں اپنی اپنی سائیڈز کے دروازے کھول کر تیزی سے کار سے باہر نکلتے چلے گئے، اور پھر وہ آگے جا کر دائیں طرف مڑے تو انہیں کافی فاصلے پر آگ، دھوئیں اور گرد کا طوفان سا اٹھتا ہوا دکھائی دیا۔ آگ کے شعلے، دھواں اور گرد سڑک کے بائیں حصے سے اٹھتے دکھائی دے رہے تھے، اس سڑک پر تو جیسے ہر طرف گاڑیاں الٹی ہوئی تھیں۔ وہ تینوں تیزی سے بھاگتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے، سڑک کی جس حصے پر دھماکہ ہوا تھا وہاں ہر طرف لاشیں ہی لاشیں بکھری ہوئی تھیں، وہاں بے شمار گاڑیوں کے پرخچے اڑ گئے تھے، کئی عمارتیں زمین بوس ہو گئی تھیں، اور ہر طرف جیسے آگ اور گرد کا طوفان سا اٹھتا دکھائی دے رہا تھا۔ سڑکوں پر بکھری ہوئی لاشیں اور زخمیوں کو دیکھ کر صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر جیسے ساخت ہو کر رہ گئے تھے، منظر اس قدر روح فرسا تھا کہ انہیں اپنے جسموں سے بھی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ چند لمحے پھترائی ہوئی نظروں سے چاروں طرف دیکھتے رہے، لیکن وہاں جیسے زندگی یکطرف خاموشی ہو گئی تھی۔ اسی لمحے انہوں نے سامنے سے ایک سیاہ رنگ کی کار کو حرکت کرتے دیکھا، یہ نئے ماڈل کی ہونڈا سوک کار تھی جو آگ سے نکلتی ہوئی آہستہ آہستہ باہر آ رہی تھی۔ کار کو آگ سے اس طرح آسانی سے نکلتے دیکھ کر وہ تینوں بے اختیار چونک پڑے، وہاں تقریباً تمام گاڑیوں کے ٹکڑے اڑ چکے تھے، لیکن یہ کار نہ صرف سلامت تھی بلکہ آگ کے شعلوں سے بھی نکلتی ہوئی باہر آ رہی تھی، جیسے اس پر نہ تو دھماکے کا اثر ہوا ہو اور نہ ہی آگ اس پر اثر کر رہی ہو۔ یہ کیسی کار ہے؟ اس پر آگ کیوں اثر نہیں کر رہی؟ تنویر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں بھی یہی دیکھ رہا ہوں،
دیکھنے میں یہ عام سی کار معلوم ہو رہی ہے، لیکن یہ آگ سے یوں گزر رہی ہے جیسے یہ بلٹ اور فائر پروف کار ہو۔ صفدر نے بھی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کار میں 2 افراد بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سیاہ فام ہے اور ایک سفید فام۔ کیپٹن شکیل نے کار کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کار سامنے والی سڑک سے اسی طرف آ رہی تھی جہاں یہ تینوں موجود تھے۔ کچھ ہی دیر میں کار آگ کے شعلوں سے نکلتی ہوئی اور سڑک پر موجود انسانی لاشوں کو کچلتی ہوئی ان کے نزدیک آ گئی۔ کار میں واقعی ایک سفید فام اور ایک سیاہ فام بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں کے رنگ اور شکلیں الگ الگ تھیں، لیکن ان کے قد کاٹ ایک جیسے تھے۔ ان دونوں نے آنکھ پر سیاہ رنگ کے چشمے لگا رکھے تھے اور ان دونوں کے چہروں پر انتہائی اطمینان دکھائی دے رہا تھا، جیسے وہ وہاں ہونے والے خوفناک دھماکے سے قطعی لا تعلق اور لا علم ہوں۔ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر سیاہ فام بیٹھا ہوا تھا، جبکہ اس کی سائیڈ والی سیٹ پر سیاہ فام۔ وہ دونوں کار آگے بڑھتے ہوئے ان تینوں کے جانب ہی دیکھ رہے تھے۔ وہاں موجود جتنی بھی کاریں تھیں ان کے تمام شیشے ٹوٹ چکے تھے، لیکن حیرت کی بات تھی کہ اس سیاہ کار کے تمام شیشے بھی سلامت تھے اور اس پر کسی معمولی سی خراش کا نشان بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، جیسے وہ کار واقعی بلٹ اور فائر پروف ہو۔ صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر نے ان دونوں کی ہونٹوں پر انتہائی زہریلی شفاق اور طنزیہ مسکراہٹ دیکھی، جیسے وہ جان بوجھ کر انہیں اپنی مسکراہٹ دکھاتے ہوئے ان کی طرف آئے ہوں۔ یہ وہی دونوں ہیں، ریڈ فلائی کے ایکشن ایجنٹ، کیپٹن شکیل نے تیز لہجے میں کہا۔ تو وہ دونوں بے اختیار اچھل پڑے۔ اگر یہ وہی دونوں ہیں تو پھر یہ دھماکہ بھی انہوں نے ہی کیا ہوگا، پکڑو انہیں جانے نہ پائیں، صفدر نے چیختے ہوئے کہا اور بجلی کی سی تیزی سے سیاہ رنگ کی کار کی جانب دوڑا۔ تنویر اور کیپٹن شکیل بھی تیزی سے سیاہ رنگ کی کار کی جانب لپکے۔ کار میں بیٹھے شخص نے جیسے ہی انہیں دوڑ کر اپنی طرف آتے دیکھا، سیاہ فام نے اچانک کار کی رفتار بڑھا دی۔ اس سے پہلے کہ صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر کار تک پہنچتے، کار تیز رفتاری سے ان کے سامنے سے گزرتی چلے گی۔ وہ بھاگ رہے ہیں، چلو ان کے پیچھے چلو، جلدی، تنویر نے چیختے ہوئے کہا اور پلٹ کر تیزی سے اس طرف بھاگنے لگا جس طرف ان کی کار موجود تھی۔ کیپٹن شکیل اور صفدر بھی تیزی سے بھاگتے ہوئے اپنی کار کی جانب لپکے۔ وہاں بدستور افراتفری کا عام تھا۔ ہر طرف سے دوڑنے، بھاگنے اور چیخو پکار کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ سیاہ رنگ کی کار سڑک پر الٹی ہوئی گاڑیوں کے دائیں بائیں سے ہوتی اور سڑک پر بکھری لاشوں کو انتہائی بے دردی سے کچلتی ہوئی دائیں طرف جانے والی سڑک کی طرف بھاگی جا رہی تھی۔ وہ تینوں فوراً اپنی کار کی طرف آئے اور پھر کار میں سوار ہو گئے۔ کار کی ڈرائیونگ سیٹ صفدر نے ہی سنبھالی تھی۔ صفدر نے کار سٹارٹ کی اور پھر اس نے کار کو احتیاط کے ساتھ چوراہے پر ٹکرانے اور الٹنے والی کاروں کے ساتھ سڑک پر گری ہوئی لاشوں اور زخمیوں سے بچاتے ہوئے وہاں سے نکلنا شروع کر دیا۔ وہاں رش کی وجہ سے اسے کار نکالنے میں مشکل تو ضرور پیش آ رہی تھی، لیکن صفدر جلدی ہی کار چوراہے سے گھما کر دائیں سڑک کی طرف لے آیا اور پھر اس نے راستہ ملتے ہی کار تیزی سے سڑک پر دوڑانی شروع کر دی۔ سڑک پر دور تک گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی ہوئی تھیں، لیکن سڑک چونکہ کافی کھلی تھی اس لیے صفدر کو کار آگے بڑھانے میں مشکل پیش نہیں آ رہی تھی۔ اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سیاہ فام بھی اپنی کار وہاں سے نکال کر لے جانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں جائے حادثہ کی طرف سے بے شمار پولیس موبائلز اور ایمبولینسز کی آمد شروع ہو گئی۔ ان دونوں کو ہمارے ہاتھوں سے بچنا نہیں چاہیے، ان کی وجہ سے یہاں بے شمار قیمتی اور معصوم انسانوں کی جانیں ضائع ہوئی ہیں۔ جب تک میں ان دونوں کو ان کے انجام تک نہیں پہنچا دوں گا میں سکون کا سانس نہیں لوں گا، تنویر نے اسی لہجے میں کہا۔ اس کی نظریں دور جاتی ہوئی سیاہ رنگ کی ہونڈا سویک پر جمی ہوئی تھیں جو سڑک پر موجود دوسری گاڑیوں کے درمیان سے ہوتی ہوئی تیزی سے بھاگتی ہوئی جا رہی تھی۔